حضور کو خواب میں دیکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، اور جاگتی آنکھوں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرماتے ہیں اور دیوانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ عاشق کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار جاگتی آنکھوں بھی کیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ امام تفتزانی کا ہے۔ امام تفتزانی کا واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ امام سعد الدین تفتزانی۔ سعد الدین تفتزانی کون ہے؟ آپ جاننا چاہتے ہیں سعد الدین تفتزانی کون ہے؟ سعد الدین تفتزانی انتہائی کند ذہن بندہ تھا، بلید الناس۔ ایک ہوتا ہے ذکی الناس، ایک ہوتا ہے اوسط الناس، ایک ہوتا ہے بلید الناس۔ ذکی الناس وہ ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کرو، مثال دو نہ دو اسے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اوسط الناس وہ ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کرو، مثال دو تو بات سمجھ جائے گا، مثال نہ دو تو بات نہیں سمجھے گا۔ بلید الناس وہ ہوتا ہے مسئلہ بیان کرو، مثال دو نہ دو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، مثال دو اسے کچھ نہیں سمجھ آئے گا، نہ دو کچھ نہیں سمجھ آئے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بلید الناس۔ سعد الدین تفتزانی کو بلید الناس کہا جاتا تھا۔ قطب الدین رازی کا شاگرد تھا۔ کس کا شاگرد تھا؟ قطب الدین رازی کا شاگرد۔ کیا نام ہے؟ سعد الدین تفتزانی۔ سعد الدین تفتزانی جب یہ کلاس میں سبق پڑھتے تو جب استاد باقی شاگردوں سے بات کرتے، قطب الدین رازی جب باقی شاگردوں سے بات کرتے تو جب کسی جاہل کا تذکرہ ہوتا یا کسی بے وقوف کی بے وقوفی پر بات ہوتی یا کسی احمق کی حماقت پر بات ہوتی تو کہتے یہ نہ کہتے فلاں بے وقوف ہے، وہ کہتے یہ ہمارے سعد الدین کی طرح ہے، یہ تو نیرا سعد الدین ہے، یعنی بے وقوفی کی علامت سعد الدین بن چکا تھا۔ سعد الدین تفتزانی بے وقوفی کی علامت بن چکا تھا۔ یہ میرے پاس جو سامنے کتابیں پڑھی ہیں اس میں توضیح و تلویح، شرح المقاصد، بے شمار کتابیں۔ سعد الدین تفتزانی کے جوڑ کا آدمی دنیا میں نہیں ہے، آپ کو بتاؤں، ایسا چوٹی کا عالم ہے، لیکن یہ سعد الدین کیا تھا اور کس نے اسے کیا بنا دیا، یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سعد الدین کیسے بنا، تفتزانی کیسے بنا؟ سعد الدین کو دنیا آج علامہ تفتزانی کے نام سے کیوں جانتی ہے؟ سعد الدین تفتزانی جہالت کی علامت تھا، حماقت کی علامت تھا، احمق کہلاتا تھا۔ ایک دن سعد الدین تفتزانی محنتی بڑا بہت محنت کرتا تھا، بڑی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن سعد الدین تفتزانی رات کی تنہائی میں کتابیں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، بار بار کتاب کھولتا، کتاب پڑھتا، مطالعہ کرتا، کچھ سمجھ میں نہ آتا، اسباق یاد کرتا، بھول جاتا، پھر یاد کرتا، پھر بھول جاتا۔ ابن حماد حنبلی نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ ابن حماد حنبلی اہل سنت نہیں ہے، ہمارا اپنا بندہ نہیں، اغیار سے تعلق ہے اس کا، وہ لکھتا ہے۔ اور سعد الدین تفتزانی کا دور کب کا ہے؟ 800 سال پہلے کا، 800 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تفتزانی کون ہے؟ تفتزانی کی کتابیں پڑھنے کے لیے ہمیں کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ طلاب العلم جانتے ہیں، علم پڑھنے والے جانتے ہیں کہ تفتزانی کا مقام کیا ہے۔ یہ تفتزانی ایک رات اپنے کمرے میں بیٹھا کتابیں پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر مایوس ہو کر، پریشان ہو کر، آنکھیں بند کر کے، کتابیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ہے میرے اللہ، ہے میرے اللہ، اگر میں کند ذہن ہوں تو اس میں میری کیا خطا ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو دیکھ رہا ہے میرے اللہ، میں کتنی کوشش کر رہا ہوں، کتنے اخلاص سے علم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے اللہ اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو میری حالت کو جانتا ہے، تو میری کمزوری کو جانتا ہے، تو میرے خلوص کو بھی جانتا ہے۔ سعد الدین تفتزانی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رو کے عرض کر رہا ہے۔ یہ رونے کی ادائیں بھی اللہ کو بہت پیاری لگتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آنسوؤں کا ایک میں نے تذکرہ کیا تھا، جب میں نے آنکھ کا تذکرہ کیا میں نے آپ کو بتایا اس آنکھ میں آپٹومیٹرسٹ کے لیے بھی میں نے کافی آج کی اس محفل میں کافی اصطلاحات بیان کی، آنکھ کیا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتایا تھا ان آنکھوں میں ایک پردہ چشم کی عضویات اشک بھی موجود ہے، آنسوؤں کی ایک تھیلی بھی ہے، انہی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک تھیلی بھی ہے، آنسوؤں کی ایک تھیلی، اگر یہ کام کرنا بند کر دے تو انسان اندھا ہو جائے، نابینا ہو جائے۔ اگر انسان کی آنکھ سے آنسو نکلنا ختم ہو جائے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے۔ اسی آنسوؤں کی تھیلی کا تعلق دل کی نگاہ سے بھی ہے، دل کی ایک آنکھ سے بھی ہے۔ ایک دل کی آنکھ ہے جو کونین کے والی کا حسین مخڑا دیکھتی ہے، دل کی ایک آنکھ ہے جو آقا کا حسین چہرہ دیکھتی ہے،
اگر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا ختم ہو جائے تو انسان کا دل پھر آقا کو نہیں دیکھ پاتا. آقا کو دیکھنا چاہتے ہو اور روحانی طور پر نابینا نہیں رہنا چاہتے, اگر بینائی چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ انکھیارے ہو جاؤ تو رونے کی عادت بنا. رات بھی ڈھل گئی, میری عمر بھی ڈھل گئی, اتے ڈھل گئے اتھرو سارے. ڈب نہ جاؤں تاریاں ہوں کتے آس میری دے تارے. رات بھی ڈھل گئی, میری عمر بھی ڈھل گئی, تے ڈھل گئے اتھرو سارے. ڈب نہ جاؤں تاریاں ہوں کتے آس میری دے تارے. رونے کی عادت بنا, ان کے پیار میں, ان کی محبت میں, ان کے عشق میں, دیوانگی میں رونے کی عادت بنا لو. یہ آنسو ان کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے سعد الدین تفتازانی سے سیکھیں. سعد الدین تفتازانی نے رونا شروع کیا. سعد الدین تفتازانی رو رہا ہے, اچانک دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے. اچانک دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے. سعد الدین تفتازانی کہتا ہے کون ہے؟ کہا تو سعد الدین ہے. کہا میں سعد الدین ہوں. کہا باہر آؤ سعد الدین. سعد الدین تفتازانی نے کہا میں باہر نہیں آؤں گا. کہا کیوں؟ کہا میں سبق پڑھ رہا ہوں, میں علم پڑھ رہا ہوں. کہا مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا آؤ سعد الدین تفتازانی سیر کو چلتے ہیں, سیر کو چلتے ہیں. سعد الدین تفتازانی نے کہا مجھے سیر کے لیے تو نہیں بنایا گیا, میری زندگی کا مقصد سیر تو نہیں ہے, مجھے تو علم کے لیے پیدا کیا گیا. میرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے کہ میں علم دین حاصل کروں. میں تو عالم بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں, آتا جاتا کچھ نہیں ہے, سمجھ کچھ نہیں آتا. لیکن سعد الدین کا جذبہ دیکھیے, سعد الدین کا خلوص دیکھیے, سعد الدین کی ہمت دیکھیے. دروازے پر دستک دی گئی, سعد الدین باہر آئے. کہا کیوں آئے؟ کہا سیر کو چلتے ہیں. کہا میں سیر کے لیے تو نہیں بنایا گیا, میں تو علم کے لیے بنایا گیا ہوں. سعد الدین کتابیں کھولتا ہے, پھر کتابیں پڑھتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازے پر دستک دی. کہا کون؟ کہا سعد الدین باہر آ جاؤ. کہا میں نے تمہیں کہا تو ہے, میں تو علم پڑھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں, میں نے تو علم کی خدمت کرنی ہے, میں تو عالم بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. یہ سیر کرنا یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک دیتا ہے. سعد الدین کہتا ہے ارے تمہیں بتایا ہے کہ میرا مقصد سیر کرنا نہیں ہے, مجھے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کہا سعد الدین تو جاننا چاہتا ہے باہر کون آیا ہے؟ تو جاننا چاہتا ہے باہر کون آیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 800 سال پہلے ہو چکا تھا. کہا محمد ینتظر لک, آ باہر, کونین کے والی انتظار کر رہے ہیں, آمنہ کا لال انتظار کر رہا ہے, مدینے والی سرکار آ گئے ہیں, آقا آ گئے ہیں, آقا تیرے لیے آئے ہیں. سعد الدین تفتازانی نہ سر پہ پگڑی باندھی, نہ جوتا پہنا, کتابوں کو بھول گیا. سعد الدین تفتازانی کتابوں کو بھول گیا. کیوں بھول گیا؟ چک گھونگٹ شرم حجابہ, چک گھونگٹ شرم حجابہ, چھڈ درس تے بھوک کتاباں, اتنے کم نہیں پڑھن پڑھاوندا, سکھ جج کوئی یار بناوندا, سکھ جج کوئی یار بناوندا. اب یار بنانے کا وقت آ گیا ہے, اب تو کتابوں والا آ گیا ہے, جس کی وجہ سے پوری کائنات میں علم کی خیرات بٹتی ہے. آج وہ آمنہ کا لال آ گیا ہے. ارے پہلے تو کوئی سعد الدین تفتازانی کو کتابوں سے جدا نہیں کر سکتا تھا, لیکن آج کتابیں وہی رہ گئی. سعد الدین اپنی پگڑی بھول گیا, اپنی دستار بھول گیا, اپنے جوتے بھول گیا, ارے دنیا کو بھول گیا. کیوں؟ باہر آمنہ کا لال آیا ہے, باہر مدینے والی سرکار آئی ہے, باہر کونین کے والی آئے ہیں, باہر مصر میں خوبا آئے ہیں, باہر سیدنا مکہ آئے ہیں. آج سعد الدین علم کو بھول گیا, کتابوں کو بھول گیا. آج آنسو رنگ لائے ہیں, آج آنسو رنگ لائے ہیں. آج جو آنسو آنکھوں سے بہے ہیں, آج کونین کے والی نے انہیں آنسوؤں کو دیکھ کر سعد الدین تفتازانی پر کرم کیا ہے. سعد الدین تفتازانی باہر جاتا ہے, مدینے والی سرکار کے قدموں میں گر جاتا ہے. یا رسول اللہ, آقا کیسے آنا ہوا, آقا کیسے آنا ہوا؟ کونین کے والی نے کہا ہے تفتازانی منہ کھول, منہ کھول. تفتازانی نے منہ کھولا, تفتازانی نے منہ کھولا. آقا نے اپنا لعاب دہن ہٹا دیا, اپنا مبارک لعاب سعد الدین تفتازانی کے منہ میں ڈالا. آقا فوراً وہاں سے تشریف لے گئے. اب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے دن وہی سعد الدین تفتازانی اسی کلاس میں بیٹھتا ہے, قطب الدین رازی کی اسی کلاس میں بیٹھتا ہے.
कुतुबुद्दीन राजी कहते हैं, हमने देखा जिस तरह सांप जब हमला करता है तो छलांग लगा लगा के हमला करता है, हर इल्मी नुक्ते पर सादुद्दीन तफ्ताजानी यूं हमला करे, अपने मुखातब को झंझोड़ के छोड़ता था, अपने मुखातब पर यूं हमला करता था, हर इल्मी नुक्ते पर गिरफ्त कर रहा है सादुद्दीन तफ्ताजानी। हमें तो जान के लाले पड़ गए, अरे हुआ क्या, ये वही सादुद्दीन तफ्ताजानी है, अरे क्या हुआ, कयामत आ गई। सादुद्दीन तफ्ताजानी, मैं सो रहा हूँ या तू सो रहा है, तुझे क्या हुआ, तू तो बला का आदमी बन गया, अरे बता तो सही एक रात में क्या हो गया, तू बता तो सही। सादुद्दीन तफ्ताजानी ने कहा, हे मेरे उस्ताद, अभी नहीं बता सकता, तन्हाई की बात है, राज की बात है, उस्ताद को बताऊंगा, फकदात को बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा तन्हाई में, बताऊंगा अकेले में। कहा अभी बता। कुतुबुद्दीन राजी सादुद्दीन तफ्ताजानी को अलहदा ले जाते हैं, कहा बता क्या हुआ, कहा क्या बताऊं, मैं अपनी जुबान में कहता हूँ, गोया कि सादुद्दीन तफ्ताजानी कह रहा है, एक माहे मदन नूरानी बदन, नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन, नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखाते पवन, वो सुनाते सुखन, मरा फूट गया सब तन मन धन। सादुद्दीन तफ्ताजानी ने कहा, जिसका इंतजार मुद्दतों से कर रहा था, आज वो मदीने वाला आया, आज आका ने करम फरमाया। कुतुबुद्दीन राजी ने कहा, कुतुबुद्दीन राजी का जुमला बस ज़हन के दरीचे खोल, बल्कि दिल के दरीचे खोल, और दिल के किसी प्यारे कोने में इस जुमले को संभाल लो। कुतुबुद्दीन राजी ने कहा, अरे सादुद्दीन, तेरी किस्मत पे नाज करते हैं, तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए। सादुद्दीन तफ्ताजानी, हम तो सारी जिंदगी तुझे जाहिल, अहमक और कुंद ज़हन कहते रहे, आज मेरी भी ख्वाहिश है, काश कुतुबुद्दीन राजी भी कुंद ज़हन होता और आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता, मदीने वाला मुझ पर भी करम फरमा देता। फिर वो सादुद्दीन क्या बना, वो सादुद्दीन आज उसकी किताबें समझने के लिए बड़े बड़े उलमा की बारगाह में ज़ानुए तरन्नुस करना पड़ता है। ये वो सादुद्दीन है।